کہ قرآن مجید نے کہا یکادو زیتوہا یدیو، ان قریب اس کا تیل روشنی دے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، اگرچہ اس کو آگ نے نہ بھی چھوا ہو۔ اس سے مراد قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے۔ اس تیل سے کیا مراد ہے؟ کہ اس تیل سے مراد حقیقت حقہ محمدیہ ہے۔ اگر اسے آگ نہ بھی چھوئے، اس پر بیضاوی کا مذہب ہے جناب۔ بیضاوی کہتے ہیں آگ کا نہ چھونا مطلب نبوت کا نہ ملنا، آگ کا چھونا نبوت کا ملنا۔ کیا مطلب؟ سرکار کی حقیقت حقہ محمدیہ قریب ہے کہ روشنی دے، جبکہ اس کو آگ نے نہ بھی چھوا ہو۔ یعنی اگر سرکار کو نبوت نہ بھی ملتی تو پوری کائنات کی سروری کا تاج سرکار کے سر پر جچتا تھا۔ اس سے اہل علم نے کہا باقی انبیاء کی نبوت اضافی ہے، سرکار کی نبوت حقیقی ہے۔ باقیوں کو نبوت ملی تو نبیوں کی شان بلند ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں نبوت آئی تو نبوت کو نیا مقام مل گیا۔ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وآلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وآلک واصحابک۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان بچوں کو قرآن مجید یاد کرایا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت حیدر کرار کی روایت سے حدیث ہے، من قرأ القرآن وحفظہ شفعہ اللہ سبحانہ وتعالی فی عشر وجبت لہم الجہنم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار کا بیان ہو، راوی مولا مرتضیٰ ہوں، وہ نبیوں کا بادشاہ، یہ ولیوں کا بادشاہ، وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا قاسم، یہ ولایت کا قاسم۔ آپ صادمی نے قرآن مجید کو مخارج و صفات کے ساتھ، قواعد و ضوابط کے ساتھ یاد کر لیا، اس آدمی کو نہ صرف خود بخشا جائے گا اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو، نہ صرف وہ خود بخشا جائے گا بلکہ ایسے 10 بندے جن کو جہنم میں بھیج دیا گیا ہوگا، اس کو حق دیا جائے گا کہ اپنی چوائس کے، اپنے انتخاب کے 10 بندے چن کے دوزخ سے واپس لیا۔ آپ پوری دنیا کے حکمرانوں کو کہیں کہ ایک آدمی کو ڈیتھ سینٹینس ہوئی ہے، اس کو پھانسی والے تندے سے اتار کے لے آئیں۔ پھانسی والے پھندے سے کوئی اتار کے لا نہیں سکتا۔ اگر تو میں صرف مسجد کا مولوی ہوتا تو پھر تو میرے علم میں یہ بات نہ ہوتی کہ قانون کیا کہتا ہے۔ انٹرنیشنلی اس آدمی کو کوئی بخشوانے کا حق نہیں رکھتا۔ ڈیتھ سینٹینس میں کسی کے عہدے میں، کسی کے حدود اختیار میں نہ اس کی ریپریمنٹ ہے، نہ اس کی کینسلیشن ہے، نہ اس کی ٹرمینیشن ہے، قانون کہتا ہے۔ تو ایک وہ آدمی جو کہ ڈیتھ سینٹینس سے بری سینٹینس ہوگی، مر گیا تو جان تو چھوٹ گئی، جہنم میں گیا تو پھر گیا، ہمیشہ یہ عذاب میں رہے گا۔ ایسے 10 آدمیوں کے بخشوانے کا حق اسے دینا جس نے قرآن مجید یاد کیا ہو۔ اس سے قرآن مجید کی ویلیو کا اب جائزہ لے لیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کے شہر کا ایک بچہ، وہ آپ کا کارنامہ ہے، نقیب حسین، اتنا اجل حافظ ہے۔ ایک سال اس نے ہمارے پاس قرآن مجید سنایا، لیکن وہ ماسٹر ڈگری کا امتحان اکاؤنٹنسی میں دے رہا تھا، خاصا مشکل کام تھا، وہ بیچارہ بغیر تیاری کا کے سناتا۔ ہمارے پیچھے تقریباً کوئی 20 حفاظ حضرات تھے جو جگہ جگہ لقمہ دیتے، یہ ان سب کے لقمے چھوڑ دیتا۔ جب بعد میں قرآن مجید دیکھتے، وہ 15-20 آدمی غلط ہوتے، یہ آدمی ٹھیک ہوتا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا قرآن مجید یاد ہے۔ اس لحاظ سے یہ برٹن کا ترہ امتیاز ہے کہ اس کے حفاظ جاندار ہیں۔ بعض لوگوں نے ایسے کیا ہے کہ میں
اپنا گھر پورا کرنے کے لیے انہوں نے نام کے حفاظ پیدا کیے ہیں، لیکن اس جگہ کے جو حفاظ ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے طلاقے کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں کی موجودگی میں، علماء اور حفاظ کی موجودگی میں اعتماد کے ساتھ قرآن مجید سنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ یہ عرض کروں کہ یہ جو آپ کے علماء کرام ہیں یہ کوالیفائڈ سکولرز ہیں، فارغ التحصیل علماء ہیں۔ میرا اور ان کا مذہب ایک ہے، مجھ میں اور ان میں کئی مرتبہ اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کو اختلاف کرنے کا مجھ سے پورا حق ہے۔ یہ کوئی بات مجھے سمجھا لیں تو میں اس کو مان لینے کے لیے تیار ہوں، اگر میں ان کی خدمت میں کوئی ادب سے عرض کروں تو مجھے پوری توقع ہے کہ یہ میری بات کو مان جاتے ہیں۔ تو اختلاف زندہ لوگوں میں ہوتا ہے، کسی بات میں اگر کسی وقت اختلاف ہو جائے تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ دشمنوں کی جماعت ہے، نہیں، ہم ایک جماعت کے لوگ ہیں، ہم میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، میں ان سے بات کر سکتا ہوں، میرے اور ان کے سورسز آف انفارمیشن، مصادر اطلاعات ایک ہیں، اس لیے میں ان کو مجبور کر سکتا ہوں، یہ مجھے مجبور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج کی اس نشست میں مولانا کا ایک بیان ہوا ہے کہ لیلۃ القدر کے مقابلے میں لیلۃ المیلاد کی حیثیت کا نمایاں ہونا، اس بارے میں عز الدین بن عبدالسلام، ان کی کتاب ہے قواعد الاحکام فی مصالح الانام، اس کے اندر ایک بحث ہے کہ نہ کوئی وقت برکت والا ہے نہ جگہ برکت والی ہے۔ اپنے طور پر کسی وقت کو، کسی جگہ کو کوئی برکت حاصل نہیں، کوئی برکت والا ملا ہے تو جگہ برکت والی ہو گئی ہے، اور کوئی برکت والا ملا ہے تو وقت برکت والا ہو گیا۔ پھر برتری تو اس کی ہوگی کہ جس کے ملنے سے جگہ کو بھی برکت ملی۔ ابھی کعبہ شریف کا، مکہ شریف کا ذکر کر رہے تھے، جس شہر میں آیا قرآن مجید وہ سارے شہروں میں ممتاز ہو گیا، اس کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ جب قرآن مجید نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس پر ایک جملہ عرض کروں گا۔ کیا کہا؟ اس شہر کی میں نہیں قسم فرماتا، یہ لام قسم کے اول میں زائدہ بھی آتا ہے، تو جامی کا ایک مذہب ہے لا اور الا کی ترکیب ہوتی ہے۔ میں اس شہر کی نہیں قسم کھاتا مگر کھاتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں، یا لام قسم کی تاکید کے لیے آتا ہے، میں اس شہر کی قسم فرماتا ہوں درآں حال کہ آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں۔ میری تقریر میں ایک عیب پوری زندگی رہا، اس کو میں دور نہیں کر سکا، وہ یہ کہ میری تقریر قدر مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مضمون اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ اگر دشمن اس کو کسی طریقے سے بھی الجھانا چاہے تو اس پر قادر نہیں ہو سکا۔ پوری زندگی میں جدھر میں تقریروں کے لیے گیا ہوں، لوگوں نے باتیں اونچی نیچی کرنے کی ٹرائی کی ہے، جب میں نے کہا میرے سامنے کرو، اس بندہ رہ گیا۔ ساری زندگی میں تقریر کے بارے میں سامنا کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اس جگہ قاعدہ عرض کرنے کو تھوڑا ہے مشکل، لیکن بات سمجھ آ جائے تو طبیعت باغ و بہار ہو جائے۔ یہ واو حالیہ ہے، حال کی قسموں میں سے اس حال کا نام ہے تعلیلیہ، یعنی بیان کرتا ہے کہ کس حالت میں ہم نے قسم فرمائی، یہ حالیہ ہے۔ واو حال کے معنی درآں حال کے، یعنی اس حالت میں ہم نے قسم فرمائی ہے کہ تم اس جگہ جلوہ افروز۔ حال کا تو پتہ چل گیا کہ کس بات کو کہتے ہیں، فاعل سے فعل صادر ہوتے وقت یا مفعول پر فعل واقع ہوتے وقت جو فاعل کا حال وہ فاعل کا حال ہوتا ہے، جو مفعول کا حال وہ مفعول کا حال ہوتا ہے، لیکن اس کی جو بنیادیں ہیں وہ کئی قسم کی، ان میں سے ایک بنیاد ہے تعلیلیہ، علت ہونا، وجہ ہونا۔ وہ کیا بتاتا ہے؟ جو پہلے بات گزری ہوئی ہے اس کی وجہ میں ہوں۔ یہ بتایا شہر مکہ کی قسم فرماتا ہوں، لیکن اس کی وجہ اے محبوب تیرا ڈیرا اس جگہ ہے۔ وجہ قسم فرمانے کی کعبہ نہیں ہے، قسم فرمانے کی وجہ میزاب کعبہ نہیں ہے، حتیم نہیں ہے، حجر اسود نہیں ہے، مطاف نہیں ہے، آب زمزم نہیں ہے، صفا مروہ نہیں ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، اس شہر کی جو قسم فرماتا ہوں تیرے ٹوٹے ہوئے حجرے کے صدقے میں قسم فرماتا ہوں۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، قرآن مجید سرکار کے سینے میں آنے سے پہلے لوح محفوظ میں تھا نا؟ لوح محفوظ افضل تھی یا سرکار کا سینہ؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سرکار کے سینے میں آنے سے قرآن کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، سرکار کی عزت پہلے ہی سے بڑی زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفخر اسلام۔ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے تو وقت کے اختصار کے پیش نظر
اس مضمون کو کنسائز کرنا چاہوں گا، یعنی اس کو مختصر کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے کہا یکادو زیتوہا یدیو، ان قریب اس کا تیل روشنی دے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، اگرچہ اس کو آگ نے نہ بھی چھوا ہو۔ یہ قرآن مجید کے انتہائی پیچیدہ مضامین میں سے یہ آیت ہے۔ آیت لمبی ہے، اس پوری آیت پر گفتگو کروں تو وقت نہیں ہے، اس پوائنٹ پر صرف گفتگو کرتا ہوں جو آج کے دن سے متعلق ہے۔ وہ کیا؟ اس سے مراد قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے۔ اس تیل سے کیا مراد ہے؟ کہ اس تیل سے مراد حقیقت حقہ محمدیہ ہے۔ اگر اسے آگ نہ بھی چھوئے، اس پر بیضاوی کا مذہب ہے جناب۔ بیضاوی کہتے ہیں آگ کا نہ چھونا مطلب نبوت کا نہ ملنا، آگ کا چھونا نبوت کا ملنا۔ کیا مطلب؟ سرکار کی حقیقت حقہ محمدیہ قریب ہے کہ روشنی دے، جبکہ اس کو آگ نے نہ بھی چھوا ہو، یعنی اگر سرکار کو نبوت نہ بھی ملتی تو پوری کائنات کی سروری کا تاج سرکار کے سر پر جچتا تھا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس سے اہل علم نے کہا باقی انبیاء کی نبوت اضافی ہے، سرکار کی نبوت حقیقی ہے۔ باقیوں کو نبوت ملی تو نبیوں کی شان بلند ہوئی، میری طرف دھیان کریں۔ باقی نبیوں کو نبوت ملی تو نبیوں کی شان بلند ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں نبوت آئی تو نبوت کو نیا مقام مل گیا۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ قریب ہے کہ وہ تیل روشنی دے جبکہ اس کو آگے نہ، یہ بیضاوی کا مذہب ہے۔ لیکن دوسرے محدثین کہتے ہیں مفسرین بھی کہتے ہیں، محدثین بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، یعنی سرکار اپنی نبوت کا اعلان نہ بھی کریں تو بھی دنیا جگمگا اٹھے کہ نبی آ گیا ہے۔ ہاں، اس کی مثال حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے۔ آپ فرماتی کہ کان یہودی فی مکہ تھا یتجر فیہا، ایک یہودی مکہ شریف میں رہتا تھا، وہاں تجارت کیا کرتا تھا، اور ایک دن صبح آ کر مسلمانوں سے کہنے لگا کہ مسلمانوں فقط ولد فیکم نبیو آخر حاضر الامہ، اور لوگوں تمہارے درمیان اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ یار وہ اپنے گھر میں رہتے ہو، کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو جب محدثین نے درج کیا ہوگا کہ یہودی کی رپورٹ ہے، وہ کہتا ہے اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ ابھی تو خوشی سے یہ بات کہتا ہے یا کسی غم سے کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ بعد میں واضح ہوگی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہماری اصطلاح میں تو کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا، یتیموں کا کون شور مچائے۔ اس وقت بات چلتے چلتے پہنچ گئی سرکار کے گھر تک۔ ان کا ایک صاحبزادہ پیدا ہوا ہے، لیکن کیا پوچھتے ہو؟ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میر حسن علی سنجری چشتی، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے خلیفہ، وہ کہتے خیز ہے خطیب برخاں ہر خطبہ کے داری، روح یشنی گر چوئی دے اب روح نماز گاہے، روح یشنی گر چوئی دے اب روح نماز گاہے۔ او خطیب صاحب اٹھو اور جون سا کوئی خطبہ یاد ہے وہ پڑھو۔ ارے خطبے کے لیے جگہ بھی چاہیے اور خطبے کے لیے وقت بھی چاہیے۔ کا رویشنی گر چوئی دے، اس کے لب لالی کو دیکھ، اسے رخسار گل عذار کو دیکھ، ان کو دیکھے گا تجھے عید قربان ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ عید بھی موجود ہے اور خم زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں کہ یا رب تو ہی والی ہے سیاکاران امت کا۔ وہ جو ترجمہ کیا ہے کہ ان قریب ہے کہ وہ تیل روشنی دے جبکہ اسے آگ نے نہ بھی چھوا ہو، نبوت کا اعلان نہ بھی کرے تو دھوم پڑ جائے۔ 14 طبق نکارے تھے، چوٹ لگ گئی، تمہ پہ گئی مدنی سلطان۔ وہ جو میں نے شعر کہا اس کانٹیکس میں کہا ہے، 14 طبق نکارے تھے، چوٹ لگ گئی۔ اتنا بڑا انقلابی دن کائنات میں کبھی نہیں آیا
یہ پہلا دن ہے جب جہنم کے سزائیں جو ہیں وہ سسپینڈ کر دی گئی. بھائی سزائیں نہیں ہو سکتی. کہا کیوں ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ 14 طبق نکارے تھے، چوٹ لگ گئی تو ماں پہ گئی مدنی سلطان دیا. آج ہورو کپڑے بدلو، آج غلمانو کپڑے بدلو، جنت کی نئی آئینہ بندیاں کرو، نئی آرائش و پیرائش کرو. محبوب آ گیا ہے. آج پوری کائنات میں کبھی ایک مرتبہ ایک دن باہر کبھی نہیں آئی. کیوں؟ پاکستان کا ٹیمپریچر اور ہے، یہاں کا ٹیمپریچر اور ہے، ماریشس کا ٹیمپریچر اور ہے، امریکہ کا اور ہے. اس جگہ اور وقتوں میں باہر آتی ہے، دوسرے ملکوں میں اور وقت میں آتی ہے، لیکن پوری دنیا میں یک وقت باہر آئے اے نا مزے کی بات. پوری دنیا میں ایک دن باہر آنے کی کوئی تاریخی شہادت نہیں، سوائے اس کے باٹنسٹ جو ہے مشہور، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے. ان کا آج سے کوئی 14 برس پہلے کا زمانہ بنتا ہے جس میں کہ پوری دنیا میں ایک دن باہر آئی. نوٹ کرو گے اس بات کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس سے لگتا ہے جیسا ختم شریف خواجگان پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تقریر ہے. یہ آپ کے ریسپانسو ایٹیٹیوڈ سے مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میں ایک زندہ قوم سے بات کر رہا ہوں. ہاں بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کائنات کا اتنا بڑا انقلابی دن کبھی نہیں آیا. یہ پہلا دن ہے. بھائی پوری دنیا میں پوری روئے زمین پر ایک دن بہار آئی. بہار کا موسم نہ آیا ہوگا، بہار آ گئی ہوگی. 14 طبق نکارے تھے، چوٹ لگ گئی تو ماں پہ گئیاں مدنی سلطان دیاں. ٹوٹ کے مان جہان دیاں سونیاں دے، سڑ کے خوبیاں شاہ خوبان دیاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، مفکر اسلام. یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ نہیں کہ قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے جبکہ اس کو آگ نے نہ بھی چھوا ہو. یعنی قریب ہے کہ حقیقت حقہ محمدیہ جگمگا اٹھے جبکہ سرکار کے ہونٹ بند ہوں. حضور اپنی زبان سے نبوت کا دعویٰ نہ فرما رہے ہوں، دعوائے نبوت نہ فرمانے کے باوجود دھوم پڑ جائے کائنات میں. اب جناب کلی کلی معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا. او کلیوں کیوں چٹک رہی ہو، او پھولو کیوں کھلکھلا رہے ہو، او بلبلو کیوں مست ہو رہے ہو، او پپیے کیوں کوکو کر رہا ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا، کلیاں چٹک رہی ہیں، فضا میں بہار ہے. اس نے یوسفی کی نمائش ہوئی مگر خواتین دیکھنے کے لیے آئیں. واہ محبوب کبریا، تیری حسن کی نمائش تو لامکان میں ہونے والی تھی. اس جگہ جو ایک جھلکی اس کی دکھائی گئی، اس کے دیکھنے کے لیے انبیاء آئے. گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، آتے جاتے خریدار تیرے کوچے میں. اس یہودی سے پوچھا کہ تو کس حوالے سے آیا دیکھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ہے، ہمارے حساب کے مطابق آج اس کی ولادت والی رات تھی. پتہ کیا، جب پتہ چلا کہ آج سرکار کی ولادت ہوئی ہے، اس کو پکڑ کے فَذَهَبُوا بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ، اس کو پکڑ کے حضرت کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں اس کو لے جایا گیا اور کو کہتے ہیں اخرجی ابنہ کے، اپنا بیٹا لے آ باہر. جب ان کو لایا گیا تو سرکار کو الٹا کر کے سرکار کی بورے نبوت کو دیکھتا ہے. جن کو آج کہتے ہیں کہ نبی کو پتہ نہیں تھا میں نبی ہوں کہ نہیں، یار یہودی کو پتہ ہو یہ نبی ہے تو نبی خود کو نہ پتہ ہو. کیوں بھائی؟ دور حاضر کے دانشوروں نے لکھ دیا آج کل کہ نبی کو یہ پتہ نہیں تھا میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں. یہودی کو پتہ ہے لیکن جو ہی دیکھا نا کہتا سقط یہودی مغشیا علی، بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. ارے سرکار کی ولادت خوشی کا باعث ہے، تو بے ہوش ہو کر کے کیوں گرتا ہے؟ اور ستاروں کو خوشی ہے تو غمزدہ ہے، فرشتوں کو خوشی ہے تو غمزدہ ہے، نبیوں کو خوشی ہے تو غمزدہ ہے، پہلوں کو خوشی ہے تو غمزدہ ہے، کعبہ جھوم رہا ہے پر تو غمزدہ ہے. معلومہ میلاد مصطفیٰ یہودی کے دیے غم کا دن ہے.
سمجھ آ رہی ہے؟ یہودی کے لیے غم کیا دینا؟ کوئی اور بتا سکتے ہو کیا بات؟ کہ کوئی آدمی حضرت کے دادا جی موجود ہیں وہ بھی ہوش کر کے گرے؟ نہیں ورقہ بن نوفل ہیں وہ بھی ہوش کر کے گرے؟ نہیں جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ صاحب زندہ ہے موجود ہے وہ بھی ہوش کر کے گری؟ معلوم ہوا یہودیوں کا رائٹ ہے سرکار کے میلاد والے دن غشوں پہ غشیں. ہائے 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 کیا بات. میلاد کا آج آپ نے جلوس نکالے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور دیکھا کپڑے نئے پہنے ہوئے ہیں سبحان اللہ. بڑے خوبصورت خوش لگ رہے ہیں. بارش میں بھیگتے بچوں کو دیکھا ملاقات کی بچوں کے کپڑے بھیگے ہوئے لیکن کپڑے انہوں نے تبدیل نہیں کیے. وہ کیوں تبدیل نہیں کیے؟ کہتے ہیں میلاد شریف کے جلوس میں گئے تھے تو بھیگے ہیں. یعنی اس جگہ بھیگنے کی یادگار کو بھی وہ ایک دل نشین یادگار سمجھتے ہیں. سارے دنیا اسلام خوش ہے یہودی ہو کر کے بے ہوش ہو کر کے گرا ہے. معلومہ کل روئے زمین پر ہم تلاش کریں گے جن پر بے ہوشیاں طاری ہوتی ہیں ہائے مارے گئے. معلوم یا یہ براہ راست یہودی ہیں یا یہودیوں کے ساتھ ان کا قارورہ ملتا ہے. مزاج ایک جیسا ایک ہی ڈاکٹر کے پاس دونوں کو جانا چاہیے. حضرت امام اسلانی رحمۃ اللہ محب الدنیا میں لکھتے ہیں کہتے ہیں اس تاریخ ایک منحوس قسم کے بزرگ دیکھے گئے داڑھی قد آدم ہے اس سے بے حد لمبی داڑھی والے بزرگ سر گنجا اور داڑھی بھی نچی ہوئی خستہ حال دکھائی دے رہے ہیں. تو آنے جانے والے راہیوں نے پوچھا آپ کون بزرگ ہیں؟ ان کا ماں بدولت کو ابلیس کہتے ہیں. انہوں نے کہا پھر یہ جنگل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ان کا ادھر میلاد ہو رہا ہے. معلومات میلاد ادھر ہو رہا ہے اس کا منہ ادھر ہو تو یہ یا شیطان کی یادگار ہے یا یہ یہودی کی یادگار ہے. کائنات کا اتنا بڑا انقلابی دن. مائی حجرہ کو کون بلا کے لایا؟ مائی آسیہ کو کون بلا کے لایا؟ مائی مریم کو کون بلا کے لایا؟ اور جنہوں نے جس بارگاہ سے نور پایا تھا جب اس کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو وہ سارے آ گئے. 14 طبق نکارے تھے چوٹ لگ گئی تما پہ گئی مدنی سلطان. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اب ثابت اس کو کر رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے بارے میں جو قرآن نے دعویٰ کیا ہے وہ ایک مجاز کی زبان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ اگر منہ کو وہ بند بھی رکھے تو خود بخود اس کی نبوت کا اعلان ہوتا چلا جاتا ہے. اب جس وقت یہودی نے دیکھا اس وقت جملہ اس نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا واللہ لقد ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل. یار یہ تمہیں کس طرح پتہ؟ یہ تو پتہ چل جانا کہ نبی پیدا ہوا ہے یہ تو تمہارے حساب کتاب سے کسی طرح تم نے معلوم کر لیا. لیکن یہ کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی جس سے 1 لاکھ کے قریب انبیاء آئے اس سے نبوت کے چلے جانے کے حوالے کو کیوں کوٹ کر رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ ایک عدالت میں اگر کوئی بیان دیا جائے وہ بیرسٹر کہاں چلا گیا؟ اگر عدالت میں یہ بیان دیا جائے تو یہ بیان کی 2 نوعیتیں مختلف ہیں کہ نہیں؟ کسی کا آنا یہ تو واقعہ ہے. آئندہ کوئی بنی اسرائیل میں نبی نہیں پیدا ہوگا یہ واقعہ تو نہیں، یہ تو پریڈکشن ہے. تو یہ کس طرح پتا چل گیا کہ اس کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا؟ معلومات سرکار کے میلاد والی تاریخ ختم نبوت کے اعلان کا دن ہے. اگر تو ختم نبوت کی حمایت میں ہے تو میلاد منایا کر. اب اس کو کیوں پتا چل گیا؟ اسے یہ پتا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا. وگرنہ یہ چانس تھا کہ نہیں جیسے پہلے بہت سارے انبیاء و مرسلین اس قوم میں سے آئے ان میں سے کوئی ایک اور بھی آ جائے. اس کا یہ کہنا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا تھا لاسٹ اینڈ فائنل پرافٹ یہ ہے، آخری نبی یہ ہے. یہ اگر ادھر سے آ گیا تو بعد میں اب بنی اسرائیل کے لیے کوئی نئے نبوت کی ولادت کا چانس نہ رہا. معلوم ہوا مرزا جی آپ کی حیثیت تو یہودی سے بھی گری ہوئی ہے کہ جس نے سرکار کی ولادت کے موقع پر یہ اعلان کر دیا کہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی. اور آج جو ڈڈورا پیٹتا پھرتا ہے ختم نبوت ختم نبوت.
وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے، تالوں کتھی ڈومنی تو گائے تال بے تال، یعنی سرکار دو عالم السلام کی عظمت کے چیپٹر میں وہ فیل ہو گئے تو اب اس کے لیے اور کوئی ٹوکری لے کے اٹھتے ہیں تاکہ ہم کسی طرح اس بحروب میں چھپ جائیں. نہیں باہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدرت را میشن اعظم. کپڑے بدل بدل کے دیکھو، پائنچے اوپر کر لو اور بھی اوپر کر لو، ہم جانتے تو اصل کون ہو. آئی بات خیال شی میں؟ اب سرکار کا چپ رہنا اور سرکار کی نبوت کا پہچانا جانا، اس کی تفسیر کا پہلا دن کون سا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی بے شک. یہ ممکن ہے آیت بعد میں آئے، تفسیر اس کی پہلے ہو جائے. یہ فن تفسیر کا مسئلہ ہے. علماء کرام، آپ لوگ فارغ التحصیل علماء ہیں، جانتے ہیں. سبحان اللہ آیت پیچھے اترے، تفسیر پہلے ہو جائے. اس کی مثال سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج والی رات آپ پر نماز فرض ہوئی نہ ہوئی؟ بے شک. وہ وضو کے ساتھ ہوئی یا بغیر وضو کے؟ وضو کے ساتھ ہوئی. وضو کے ساتھ پڑھی گئی، بے وضو کبھی نہیں پڑھی گئی. تو وضو والی آیت جو ہے وہ تو سورہ مائدہ میں ہے، وہ بالاتفاق مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے. آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، تفسیر پہلے شروع ہو گئی ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام. ماشاء اللہ باتوں کو سمجھنا پڑے گا. ماشاء اللہ. یہ ٹھیک بات ہے کہ مجھے 30 برس ہو گئے اس ملک میں آئے ہوئے، اور آپ 30 برسوں سے لگاتار سنتے ہی چلے آ رہے ہیں، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. روزانہ دنگل میں جو آدمی ورزش کرتا ہے نا، روزانہ نئے داؤ اس کے ہاتھ آتے ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس کا تفسیر کا پہلا دن کون سا ہے کہ نبی خود خاموش ہو اور اس کا مقتضائے حال، اس کے خد و خال، اس کے شکل و شمائل، اس کی ناز و ادا، سبحان اللہ. اس کی زلفوں کے بل، واہ. اس کی آنکھوں کی لمبائی، ناک کا تیکھاپن، ہونٹوں کی جگمگاہٹ، سبحان اللہ. یہ بات بتا دے یہ نبی ہے. وہ چپ رہے، وہ بات نہ کرے. ہاں، سبحان اللہ. اب سرکار چپ ہیں. حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا، ان سے پوچھتے ہیں آپ نے سرکار کی نبوت کو کس دن پہچانا؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہتے حضرات بھی معافی بہتے ہی، گھر والوں کو گھر کا حال اچھا پتہ ہوتا ہے. چچا ہیں اور اتنے عمر کے بڑے بھی نہیں ہیں، 2 سال بڑے. لیکن لکھا ہے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زرقانی نے اس کی تائید کی ہے، 2 سال بڑے. اور جناب امیر حمزہ بھی 2 سال بڑے. ان کی مائیں آپس میں الگ الگ ہے نا، اس لیے ان کی پیدائشوں کا وقت قریب قریب ہے. اچھا، پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے پہلے دن کب پتہ چلا کہ یہ نبی ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اول ما دعانی الی الدخول فی دینک امارۃ لنبوتک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جس نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے نا، وہ ایک نشانی تھی جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی تھی. سبحان اللہ. کہا وہ کیا تھی؟ کہتے اذ کنت فی الماد وکنت تشیر الی القمر باصبعک. یا رسول اللہ، وہ وقت یاد کریں جب آپ گہوارے میں تھے اور آپ اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور کانا یمیل القمر سبحان اللہ. الی ما یشیر الیک. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آپ اگر عربوں کی فساد کے مقابلے میں بنی ہاشم کی فساد کا اندازہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم ان کی جدی وراثت ہے. کیا خوبصورت جملہ ہے. قواعد کے مطابق جو آپ کے جامع نے آرڈر آف سینٹینس لکھا ہے، مجرور کا درجہ جو ہے 3 درجے پر جاتا ہے، پہلے مرفوع، پیچھے منصوب، پیچھے مجرور. تو کہ کانا یمیل القمر الی ما تشیر الیک. الی ما یہ مجرور ہے نا، اس کو اخیر میں آنا چاہیے تھا نا، لیکن اس کا پہلے اسی طرف مڑتا تھا. یہ لفظ آپ خاص طور پر یاد رکھیں. تقدیم ما محلہ المؤخر یفید الحصر، یہ جامع کی بات ہے. الی ما تشیر. سبحان اللہ. جس کا محل مؤخر ہو اس کو پہلے لے آئے آرڈر آف سینٹینس میں، جملہ زوردار بن جاتا ہے، امفیٹک سینٹینس بنتا ہے. اس کا مطلب یہ، اور چاند کسی طرف نہیں جاتا تھا، اسی طرف جاتا تھا جس طرف آپ اشارہ کرتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، فخر اسلام.
اس کو قانون کے پروجیکٹر پہ چڑھا کر کے اس کا فوٹو آپ کو دکھلاتا ہوں. یعنی آپ کے پاس جس کو کہتے ہیں ڈیٹیں بنانا، یہ ڈیٹیں بنانا چاند کا کام ہے نا. تو ڈیٹوں کے ساتھ تعلق کس کا ہوتا ہے؟ فلاں بچہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا، فلاں کو تاریخ یکم کو تنخواہ ملے گی، یہ کانٹریکٹ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ختم ہو جائے گا. ڈیٹیں چاند بنائے گا اسلام میں. اب اگر سرکار اشارہ کرتے ہیں وہ اپنی منزل کی طرف آگے نہیں بڑھتا، ادھر ہی مڑتا تھا جدھر آپ اشارہ کرتے تھے. اس کا مطلب پوری کائنات کی تنخواہوں میں تقدیم تاخیر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بچوں کی ولادت میں تقدیم تاخیر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کانٹریکٹ میں تقدیم تاخیر ہو کے نہیں ہے کہ نہیں؟ کرتا کون ہے؟ وہ جو گہوارے میں پڑا ہوا بات ابھی کرتا نہیں، اشارے سے کائنات میں تبدیلی آ رہی ہے. بات سمجھ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. سبحان اللہ سبحان اللہ کس قدر قیمتی مضمون ہے سبحان اللہ. کہ آپ بات نہ بھی کریں تو بھی آپ کی دلالت حال واضح کرے کہ آپ نبی ہیں. یہ کادو زیتوہا یدیو ولو لم تمسسو نار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو آپ نے جملہ بولا اعلیٰ حضرت کا، اس کو ایک اور رخ سے اپروچ کریں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مید میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ اس میں ایک بڑی قیمتی بات ہے. سبحان اللہ. وہ کیا؟ بچے خاکی تو کھلونے بھی خاکی، کیا بات ہے؟ لیکن سب زیادہ نوری ہے. ہے، کھلونا بھی نوری ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مید میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. لیکن حضرت عباس کی ذہانت کا اندازہ کیجئے. کسی یونیورسٹی کا وہ لا گریجویٹ نہیں ہے، کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی نہیں کیا ہوا، لیکن اس کا جو آرگیومنٹیشن ہے، طریقہ استدلال ہے، دلیل بنانے کا طریقہ. بچہ انگلی اٹھائے، اس کے رابطے کو چاند سے فیصلہ کر لے، ہے نا. معلوم ہوتا ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس صاحبزادے کے مطلب بہت ساری خوشخبریاں پہلے مل چکی ہوئی ہیں. انگلی یہ اٹھاتا ہے، چاند کے آگے پیچھے ہونے کو یوں بھی کہہ سکتے تھے کسی اور حادثے سے ہو رہا ہے، لیکن چاند کا رابطہ ان سے محسوس کر لینا. معلوم ہوا خاندان نبوت پہلے سے توحید پرست تھا، خدا کو ماننے والا تھا، وہ مشرکین نہیں تھے. اور پھر اس کو آپ کی نبوت کی دلیل ٹھہرانا. یار کائنات کے نظام آیات کونیہ کی ایک بحث ہے. علامہ جوہری طنطاوی، ان کی جواہر القرآن تفسیر ہے 10 جلدوں کی، اس میں انہوں نے زیادہ تر آیات کونیہ پر گفتگو کی ہے. آیات کونیہ یعنی کائنات میں ہونے والی تبدیلیاں. جنے نے پتر تام انسان میں جتنا زور لائی گل کراں اتنا چنگی طرح اکھی ڈوٹو گا کول کسی تے لانا اکھ نہ کھلائے مزہ تاں ایسی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام. اور سر ایک مرید ساتھی بڈھے جے آنے پیرو بندہ جلا شوگری کے چھے نا اس لئے آنکھ نہیں کھلی. وہ دبی دبی گوشت کھانے رہے تھا، پیٹ پری پری تو شوگراں ہوئی ہیں. بندہ تولا پانی پینا تڑی پیشاب نہ کرا جان نہیں چھوڑنی. یہ مجلس سے بیٹھا ہوا تو سوتا ہے. بڑی قیمتی باتیں ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہوگی. آیات کونیہ کے در بحث ہے. مثلا سورج ہے، اس کو طلوع کرنے کا کام، غروب کرنے کا کام یہ اللہ کا کام ہے. چاند کے طلوع کرنے کا کام، غروب کرنے کا کام یہ اللہ کا کام ہے. ستاروں کو روشنی عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اور دن کے وقت ان کا چیپٹر کلوز کر دینا یہ اللہ کا کام ہے. آیات کونیہ میں مخلوق کو دخل نہیں ہوتا. سمجھو؟ اب چاند آگے پیچھے آیات کونیہ میں سے ہے، سرکار کے بارے میں پڑے ہوئے ہوں، سرکار کی صرف انگلی ہلے تو چچا یہ فیصلہ کر لے. اس کے اشارے سے یہ نتیجہ نکلا. معلوم ہوا کہ حضرت عباس کا یہ عقیدہ پہلے خاندانی طور پر چلا آ رہا ہے کہ نبیوں کو رب یہ قوت عطا کرتا ہے، زمین پر بیٹھے ہوئے عرش برین پر بھی تصرف کرے تو کر سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ. یار گلاں تو سے ہمارے دماغ ہے جو بڑیاں پہ آنی بڑا محنت کی ہوئی ہے. یہ تو اتفاق نال گل اس سے چھڑی گئی چھڑی سٹی، لیکن وہ ٹائم پورے 6 ہوئی گئے. ہاں میں اپنی زندگی وقت تقریر ختم کی تھی. کوئی
میں نوجوان سا بادشاہ بھی چنگی سی صحت بھی چنگی گوال منڈی تقریر پہ ہے وہ میں جتنے جان وہ سابقہ کو بیچارہ گفتگو کرنا ہوا تو لوگ اس کا بس کر وہ دلیوں کے ڈاکٹر آئے سے جلا اے وہ کرنا تقریر تو می تک کہنا نا تو بندے آڑے جزاک اللہ جزاک ادھر دس آدمی ادھر 20 آدمی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک وہ ادھر دلی دا جزاک اللہ کیا تو اس کا مطلب ہونا واہ واہ کیا خوبصورت گل آخی ادھر پنجابی زبان ہوتا ہے بس کر وہ جرا اس کی نہ سمجھ آئی نہ ڈاکٹر رکھی وہ لے کے بندہ اٹھی کول کے چلا رہی ہے جزا بھی کلا جزا بھی کلا تک میں نے کبھی نہیں پہنچا ٹائم 6 ہو گیا اتنی بات آپ کے ذہن میں ضرور آ گئی ہوگی سرکار کی ذات پاک وہ ہے دعوائے نبوت نہ بھی کرے تو آپ کی نبوت کا تاج آپ کے سر پر جگمگاتا دکھائی دے اور ہر آدمی کے ذہن بول کے کہے کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے سرکار دو عالم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ذات باری تعالیٰ کی تجزی لازم آتی ہے. یعنی اے محبوب اعظم یہ آنکھ جو ہے نا ابھی بنی نہیں تھی جب تو دیکھا کرتا تھا.